حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں واپس آ رہے تھے، جبکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3901۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے ہاں تشریف نہیں لاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے پہلے پہر یا پچھلے پہر تشریف لایا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3902۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی طویل مدت تک گھر سے غائب رہے تو رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس نہ آئے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3903۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت شہر میں داخل ہو تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جاؤ، حتیٰ کہ جس کا خاوند غائب رہا ہے وہ غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لے اور پراگندہ بالوں والی کنگھی کر لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3904۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3905۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو دن کو چاش کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے۔ جب آپ داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں کی خاطر وہاں تشریف رکھتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3906۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے مجھے فرمایا، مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3907۔ حضرت صخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے پہلے حصے میں برکت فرما۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجاہدین کا دستہ یا لشکر روانہ فرماتے تو آپ انہیں دن کے آغاز میں روانہ فرماتے تھے۔ صخر ایک تاجر تھے، وہ اپنا مال تجارت شروع دن میں بھیجا کرتے تھے۔ وہ صاحب ثروت بن گئے اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3908۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر شام سفر کیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3909۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے والا ایک شیطان ہے، 2 مسافر 2 شیطان ہیں، اور 3 سفر کرنے والے ایک قافلہ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3910۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ ضعیف کو چلاتے اور پیدل کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3913۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب صحابہ کرام کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو وہ گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جہاں بھی پڑاؤ ڈالا تو وہ باہم اس طرح مل جاتے کہ اگر ان پر ایک کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ ان سب پر آ جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3914۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ بدر کے دن ہم 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب پیدل چلنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تو وہ عرض کرتے، آپ کی طرف سے ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ فرماتے، تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی ہو، نہ میں اجر حاصل کرنے میں تم دونوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3915۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر نہ بناؤ کہ ان پر سوار ہو کر اور انہیں روک کر باتیں کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور تمہارے لیے زمین بنائی، تم اس پر اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3916۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس پر سوار ہو جائیں، اور وہ خود پیچھے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پیچھے نہ ہٹو، تم اپنی سواری کی اگلی جانب بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو، مگر یہ کہ تم اس اگلی جانب کو میرے لیے مختص کر دو۔ اس نے عرض کیا، میں نے آپ کو اجازت دی، پھر آپ سوار ہوئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3918۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تو لوگوں نے زائد از ضرورت جگہیں گھیر کر منزلوں کو تنگ کر دیا اور راستے بند کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3920۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سفر سے واپس آئے تو اس کا اپنے اہل خانہ کے پاس آنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3921۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پڑاؤ ڈالتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، اور جب صبح سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈالتے تو آپ اپنی کوہنی کھڑی کرتے اور اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3922۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے نام خط لکھا تاکہ آپ اسے اسلام کی طرف دعوت دیں۔ آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اس کی طرف بھیجا اور اسے حکم فرمایا کہ وہ اسے عظیم بصری کے حوالے کرے تاکہ وہ اسے قیصر تک پہنچائے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی اتباع کرے، اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3926۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کسریٰ کے نام خط بھیجا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ اسے سربراہ بحرین کے حوالے کرے۔ چنانچہ سربراہ بحرین نے یہ خط کسریٰ کے حوالے کیا۔ جب اس نے پڑھا تو اس نے اسے چاک کر دیا۔ ابن مسیب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ پارا پارا کر دیے جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3927۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور ہر سرکش کے نام خط لکھا اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اور یہ وہ نجاشی نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3928۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر یا کسی دستے پر کوئی امیر مقرر فرماتے تو آپ خاص طور پر اسے اللہ کا خوف اختیار کرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم فرماتے، پھر فرماتے، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام سے جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے سے قتال کرو، جہاد کرو، خیانت، عہد شکنی اور مسلح مت کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، اور جب تم اپنے مشرک دشمنوں سے ملاقات کرو تو انہیں 3 چیزوں کی طرف دعوت دو، اور وہ ان میں سے جو قبول کر لیں وہی تم ان سے قبول کر لو، اور ان سے لڑائی کرنے سے ہاتھ روک لو، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو، اگر تمہاری بات مان لیں تو ان سے قبول کر لو اور ان سے لڑائی کرنے سے ہاتھ روک لو، پھر انہیں ان کے گھر سے دار المہاجرین کی طرف منتقل ہونے کی دعوت پیش کرو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مہاجرین کے ہوں گے، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین کی ہوں گی۔ اگر وہ وہاں سے منتقل ہونے سے انکار کریں تو انہیں بتاؤ
کہ ان کا معاملہ دیہاتوں میں رہائش پذیر مسلمانوں جیسا ہوگا۔ اللہ کے احکام ان پر ویسے ہی جاری کیے جائیں گے جیسے دیگر مومنوں پر جاری ہوں گے۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تو تب تو ان کے لیے مال غنیمت اور مال فے میں سے حصہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو ان کی طرف سے قبول کرو اور ان سے لڑائی مت کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے قتال کرو جب تم قلعے والوں کا محاصرہ کرو۔ اور اگر وہ تم سے یہ چاہیں کہ تم انہیں اللہ اور اس کے نبی کی امان دو تو انہیں اللہ اور اس کے نبی کی امان مت دینا، بلکہ انہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی امان دینا، کیونکہ اگر تم نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی امان کو توڑا تو یہ اس سے سہل تر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی امان کو توڑو۔ اگر تم قلعے والوں کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے مطالبہ کریں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر نکالو تو تم انہیں اللہ کے حکم پر نہ نکالو، بلکہ تم انہیں اپنے حکم پر نکالو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر سکو گے یا نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3929۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ایام میں سے کسی روز جس میں آپ دشمن سے ملے زوال آفتاب کا انتظار فرمایا، پھر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا، لوگو دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن جب تم آمنے سامنے ہو جاؤ تو پھر صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3930۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں لے کر کسی قوم سے جہاد کرتے تو آپ اس وقت تک جہاد کا آغاز نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی، پھر آپ ان کا جائزہ لیتے۔ اگر آپ اذان سنتے تو ان سے لڑائی نہ کرتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو پھر ان پر حملہ کر دیتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو ہم رات کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ بس جب صبح ہوئی تو آپ نے اذان نہ سنی، آپ سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سوار ہوا اور میرے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ لگ رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ کام کی غرض سے اپنی ٹوکریوں اور بیلچوں کے ساتھ ہماری طرف آئے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا، محمد، اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان کے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3931۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھا۔ اگر آپ دن کے آغاز میں لڑائی کا آغاز نہ فرماتے تو آپ انتظار فرماتے حتیٰ کہ ہوائیں چلنے لگتی اور نماز ظہر کا وقت ہو جاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3932۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ دن کے پہلے پہر قتال نہ کرتے تو آپ انتظار فرماتے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چلنے لگتی اور نصرت نازل ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3933۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے روز عرض کیا، مجھے بتائیں کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس نے وہ کھجوریں جو کہ اس کے ہاتھ میں تھیں پھینک دی، پھر قتال کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3937۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کا توریہ فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک ہوا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں لڑا، اس میں آپ کو دور دراز کا سفر، بے آب و گیاہ راستوں اور بہت زیادہ دشمنوں کا سامنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ان کے معاملے کو واضح کر دیا تاکہ وہ اپنے غزوے کے لیے خوب تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سمت جانا تھا وہ انہیں بتا دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3938۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی ایک دھوکہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3939۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی کچھ عورتیں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتی، وہ پانی پلاتی اور زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3940۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی۔ میں ان کے سامان کے پاس رہا کرتی تھی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مریضوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3941۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3942۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محلوں میں رہنے والے مشرکین کے بارے میں دریافت کیا گیا جن پر شب خون مارا جائے، جس میں ان کی عورتیں اور ان کے بچے ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی انہی کے حکم میں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، وہ اپنے آبا کے تابع ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3943۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نزیر کے کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلائے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق شعر کہا، بنو لوئی کے سرداروں کے لیے بویرہ پر یعنی کھجوروں کے درختوں کو جلانا آسان ہوا جو کہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں ان کے تنوں پر قائم رہنے دیا، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3944۔ حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا، جس میں انہوں نے انہیں یعنی مجھے یہ بتایا کہ ابن عمر نے انہیں یعنی نافع کو خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مریسی کے مقام پر اپنے مویشیوں میں غافل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگجوؤں کو قتل کیا اور بچوں کو قیدی بنایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3945۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر ہم اور قریش ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تم ان پر تیر برساؤ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تم ان پر تیر برساؤ اور کچھ تیر اپنے پاس محفوظ رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3946۔ حضرت محلب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دشمن تم پر شب خون مارے تمہارا شعار کوڈ ورڈ یہ ہونا چاہیے، حامیم لا ینصرون۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3948۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جہاد کیا۔ ہم نے ان پر شب خون مارا، ہم انہیں قتل کرتے اور اس رات ہمارا شعار تھا، مارو مارو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3950۔ حضرت رباح بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے لوگوں کو کسی چیز کے گرد جمع دیکھا تو آپ نے ایک آدمی بھیجا اور فرمایا، دیکھ وہ لوگ کس لیے جمع ہیں۔ وہ آیا تو اس نے عرض کیا، ایک مقتولہ عورت کے گرد جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو جنگجو نہ تھی۔ ہراول دستے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ایک آدمی بھیجا اور اسے فرمایا، خالد سے کہو کسی عورت کو قتل کرو، نہ کسی اجیر یعنی اجرتی کو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3955۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر خوش ہوتا ہے جو پابند سلاسل جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جنہیں بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3960۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دوران سفر مشرکین میں سے ایک جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، پھر غائب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے اس کا سامان مجھے عطا فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3961۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوازن قبیلے سے جہاد کیا۔ اس اثنا میں کہ ہم چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی سرخ اونٹ پر آیا تو اس نے اسے بٹھا دیا اور وہ جائزہ لینے لگا۔ اس وقت ہم میں ضعف و سستی تھی، سواریاں کم تھیں جبکہ ہم میں سے بعض پیادہ تھے۔ وہ آدمی اچانک ہمارے بیچ میں سے نکلا، تیزی سے اپنے اونٹ کے پاس آیا، اسے کھڑا کیا اور اونٹ اسے تیزی کے ساتھ لے گیا۔ میں بھی تیزی سے روانہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی، اسے بٹھایا، پھر میں نے اپنی تلوار سونت لی۔ میں نے اس آدمی کا سر قلم کر دیا اور اونٹ لے آیا، اس کا ساز و سامان اور اس کا اسلحہ بھی اس پر لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے میرا استقبال کیا۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی کو کس نے قتل کیا؟ صحابہ نے بتایا، ابن عکو نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سارا ساز و سامان اس کے لیے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3962۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر رضامند ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ چنانچہ وہ آئے اور بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر رضامند ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو قتل کر دیے جائیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے درمیان اللہ بادشاہ کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3963۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ وہ بنو حنیفہ کے سمامہ بن اسال نامی شخص کو پکڑ لائے جو کہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، محمد خیر ہے، اگر تم نے قتل کیا تو صاحب خون کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں مطالبہ کریں، آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اگلا روز ہوا تو آپ نے اسے فرمایا، سمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا وہی خیال ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہو مطالبہ کرو، آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اگلا روز ہوا تو آپ نے اسے فرمایا، سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا وہی موقف ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تم احسان کرو گے تو ایک قدردان شخص پر احسان کرو گے، اگر قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تمہیں مال چاہیے تو پھر جتنا چاہو مطالبہ کرو، تمہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ کو کھول دو۔ وہ مسجد کے قریب کھجوروں کے درختوں کی طرف گیا، غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، جبکہ اب آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا۔ اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ اب آپ کا شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا جبکہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت سنائی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے انہیں کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ فرما دیں، یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3964۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر وہ ان ناپاکوں کے متعلق سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3965۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اچانک حملہ کرنے کی غرض سے جبل تنیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر آئے۔ آپ نے انہیں مغلوب کر کے گرفتار کر لیا، لیکن آپ نے انہیں زندہ چھوڑ دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے انہیں آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3966۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے روز قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں بدر کے ایک بند کنویں میں ڈال دیا گیا جو کہ خبیث اور خبیث بنا دینے والا تھا، اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی قوم پر غالب آتے تو آپ میدان قتال میں 3 راتیں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا روز ہوا تو آپ نے رخت سفر باندھنے کا حکم فرمایا، سواریاں تیار کر دی گئیں، پھر آپ چلے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ اس کنویں کے کنارے جس پہ سرداران قریش کی لاشیں پھینکی گئی تھیں کھڑے ہو گئے، اور آپ انہیں ان کے اور ان کے آبا کے نام لے کر پکارنے لگے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اور تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، چنانچہ ہمارے رب نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچ پا لیا، تمہارے رب نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے اسے سچا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ مردہ جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تم اسے ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ اور امام بخاری نے یہ اضافہ نقل کیا کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا حتیٰ کہ باعث توبیخ و تحقیر، انتقام و حسرت اور ندامت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3967۔ حضرت مروان اور مسفر بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ باز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ان کے اموال اور ان کے قیدی لوٹا دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، خواہ قیدی خواہ مال۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اپنے قیدی لینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر اللہ کی شایع نشان اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ ان کے قیدی انہیں لوٹا دیے جائیں۔ تم میں سے کوئی شخص بخوشی بے لوث ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اور اگر تم میں سے کوئی اپنا حصہ لینا پسند کرتا ہو تو وہ انتظار کرے حتیٰ کہ اللہ ہمیں جو سب سے پہلے مال فے عطا فرمائے تو ہم اسے وہی چیز عطا کر دیں گے، لہٰذا اب وہ ایسا کر لے کہ قیدی واپس کر دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے یہ کام خوشی سے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی، تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ تمہارے رؤسا تمہارا معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ لوگ لوٹ گئے، ان کے رؤسا نے ان سے بات چیت کی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ راضی ہیں اور انہوں نے اجازت دی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3968۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ثقیف بنو عقیل کے حلیف تھے۔ ثقیف قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی قید کر لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بنو عقیل کا ایک آدمی قید کر لیا اور اسے باندھ کر پتھریلی زمین پر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ کو آواز دی، محمد محمد، مجھے کس لیے پکڑا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حلیف ثقیف کے جرم کے بدلے میں آپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور آگے چل دیے۔ اس نے پھر آواز دی، محمد محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ترس آ گیا اور واپس تشریف لا کر فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس وقت کہتے جبکہ تم اپنے معاملے کے خود مختار تھے تو تم مکمل فلاح پا جاتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان 2 آدمیوں جنہیں ثقیف نے قید کر رکھا تھا کے بدلے میں چھوڑ دیا، یعنی تبادلہ کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3969۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص یعنی اپنے خاوند کے فدیے میں مال بھیجا
اور اس میں اپنا ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو انہوں نے انہیں ابو العاص کے ساتھ شادی کے موقع پر عطا کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس کی خاطر قیدی کو رہا کرو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے عہد لیا کہ وہ زینب کو میرے پاس مدینہ آنے کی اجازت دے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کے ایک آدمی کو مکے بھیجا تو فرمایا تم دونوں یاحج کے مقام پر ہونا، حتیٰ کہ زینب تمہارے پاس سے گزرے تو تم اس کے ساتھ ہو لینا، حتیٰ کہ تم انہیں یہاں مدینہ لے آنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3970۔ میں قریظہ کے قیدیوں میں تھا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا۔ وہ دیکھتے کہ جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے بال نہ ہوتے اسے قتل نہ کیا جاتا۔ انہوں نے میری شرمگاہ سے پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ وہاں بال نہیں اگے تو انہوں نے مجھے قیدیوں میں شامل کر دیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3974۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے واضح طور پر ہم نے اسلام قبول کر لیا نہ کہا، بلکہ انہوں نے ہم بے دین ہوئے کہا۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنے لگے اور قیدی بنانے لگے، اور انہوں نے ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی دیا، حتیٰ کہ ایک روز ایسے ہوا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کرے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنا قیدی قتل کروں گا، نہ میرا کوئی ساتھی اپنے قیدی کو قتل کرے گا، حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کیا میں اس سے تیرے حضور برات کا اعلان کرتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3976۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، جبکہ آپ کی بیٹی فاطمہ ایک کپڑے سے آپ کا پردہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے خود عرض کیا میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کے لیے خوش آمدید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں لپٹ کر 8 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری ماں کے بیٹے علی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص فلان بن حبیرہ کو قتل کر دیں جبکہ میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی تم نے جسے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام ہانی بیان کرتی ہیں یہ چاشت کا وقت تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں میں نے خاوند کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمیوں کو امان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جسے امان دی ہم نے بھی اسے امان دی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3977۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت قوم کفار کو مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3978۔ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے کسی شخص کو جان کی امان دی اور پھر اسے قتل کر دیا تو روز قیامت اسے عہد شکنی کا پرچم دیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3979۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان عہد تھا۔ حضرت معاویہ ان کے شہروں کی طرف سفر جاری رکھتے حتیٰ کہ جب مدت معاہدہ پوری ہو جاتی تو آپ ان پر حملہ کر دیتے۔ ایک آدمی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر یہ کہتا ہوا آیا اللہ اکبر اللہ اکبر، وفا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ لشکر معاویہ نے دیکھا کہ وہ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا کسی قوم سے کوئی عہد ہو تو وہ عہد کو توڑے نہ اسے منعقد کرے، کوئی تبدیلی یا تجدید نہ کرے حتیٰ کہ اس کی مدت گزر جائے جب وہ برابری کی سطح پر ان کی طرف معاہدہ توڑنے کا پیغام بھیج دے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر واپس آ گئے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3980۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، جبکہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت و صداقت ڈال دی گئی۔
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں عہد شکنی نہیں کروں گا، نہ قاصد کو روکوں گا، تم واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے دل میں وہ چیز ہوئی جو اب تمہارے دل میں ہے تو پھر لوٹ آنا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3981۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی طرف سے آئے ہوئے 2 آدمیوں سے فرمایا اللہ کی قسم اگر قاصدوں کو قتل کرنا روا ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3982۔ حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا جاہلیت کے عہد پورے کرو کیونکہ اسلام اسے مضبوط کرتا ہے، لیکن اسلام میں کوئی اور نیا عہد نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3983۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا، یہ اس لیے حلال کیا گیا کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور عاجزی دیکھی تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3985۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ حنین کے سال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جب ہم مشرکین سے ملے تو مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہوا۔ میں نے ایک مشرک شخص کو دیکھا جو ایک مسلمان شخص پر غالب آ چکا تھا، میں نے اس کے پیچھے سے اس کی رگے گردن پر تلوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ دی۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا تو مجھے اس قدر دبایا کہ مجھے اس کے دبانے سے اپنی موت نظر آنے لگی، لیکن موت اس پر آ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہی ایسے تھا۔ پھر وہ مسلمان لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو فرمایا جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اور اس پر اس کے پاس دلیل ہو تو اس مقتول کا ساز و سامان اس قاتل کے لیے ہے۔ میں نے کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی۔ میں نے کہا میرے حق میں کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی تو میں کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا ابو قتادہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ایک شخص نے کہا اس نے سچ کہا اور اس کا ساز و سامان میرے پاس ہے، اسے میری طرف سے راضی کر دے اور مال میرے پاس ہی رہنے دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا شیر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قتال کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساز و سامان تجھے دیں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا بس اسے دے دو۔ چنانچہ اس نے اسے مجھے دے دیا۔ میں نے اس سے بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے حالت اسلام میں جمع کیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3986۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد آدمی اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے مقرر فرمائے، ایک حصہ اس شخص کے لیے اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3987۔ حضرت یزید بن ہرمز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نجدہ حروری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا جس میں اس نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت غلام اور عورت موجود ہوں تو کیا ان کا حصہ نکالا جائے گا؟ انہوں نے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے جواب لکھو ان دونوں کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں، البتہ تھوڑا سا دے دیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب لکھا تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں جہاد کیا کرتی تھیں اور کیا ان کا حصہ مقرر کیا جاتا تھا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں جہاد میں شریک ہوتی تھیں، وہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتی تھیں، انہیں مال غنیمت میں سے دیا جاتا تھا۔ رہا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3988۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کے ساتھ اپنے اونٹ بھیجے اور میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ہم نے صبح کی تو عبد الرحمن فرازی نے اچانک رسول اللہ کے اونٹوں پر دھاوا بول دیا۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور مدینے کی طرف رخ کر کے 3 بار آواز دی، لڑائی کا وقت آ گیا۔ پھر میں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، میں ان پر تیر برسا رہا تھا اور رجزیہ شعر پڑھ رہا تھا، میں ابن اکوع ہوں اور آج رذیل لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔
چنانچہ میں ان پر تیر برساتا رہا اور ان کی سواریوں کو زخمی کرتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اونٹ میں نے ان کے قبضے سے آزاد کروا لیے، اور میں پھر بھی ان کا پیچھا کر کے ان پر تیر اندازی کرتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے وزن ہلکا کرنے کے لیے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ وہ جو بھی چیز پھینکتے میں اس پر پتھر کی نشانی لگاتا جاتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسے پہچان سکیں، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہ سواروں کو دیکھا، اور رسول اللہ کے شہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن فرازی کو جا لیا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہمارے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارا بہترین پیادہ سلمہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک حصہ گھڑ سوار کا اور ایک حصہ پیادے کا۔ آپ نے وہ دونوں میرے لیے جمع فرما دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آتے ہوئے مجھے اپنی اونٹنی ازبا پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3989۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دستوں کو روانہ فرماتے تو ان میں سے بعض مجاہدین کو ان کے حصے کے علاوہ خصوصی حصہ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3990۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے حصے کے علاوہ خمس میں سے بھی کچھ عطا فرمایا، سو مجھے خمس سے ایک شارف ملی۔ شارف بوڑھی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3991۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا گھوڑا بھاگ گیا تو دشمن نے اسے پکڑ لیا، مسلمان ان پر غالب آ گئے تو وہی گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجھے لوٹا دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے، ان کا ایک غلام فرار ہو کر رومیوں سے جا ملا، جب مسلمان ان پر غالب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مجھے لوٹا دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3992۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ نے خیبر کے خمس میں سے بنو مطلب کو عطا کیا اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہمارا اور ان کا آپ سے ایک رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں۔ جبیر بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے درمیان کچھ بھی تقسیم نہ فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3993۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس بستی میں بلا قتال داخل ہو جاؤ اور وہاں اقامت اختیار کرو تو اس میں تمہارا حصہ ہے، اور جس بستی والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس سے حاصل ہونے والے مال کا خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پھر وہ باقی تمہارے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3994۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، روز قیامت ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3995۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اس میں آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور آپ نے اس معاملے کو سنگین قرار دیا، پھر فرمایا، میں تم سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھے کہے، اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں اس سے کہوں کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو، اور وہ آدمی کہے، اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری ممیا رہی ہو، وہ شخص کہے، اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز آئے اور اس کی گردن پر کوئی نفس یعنی مملوک ہو اور وہ چلا رہا ہو، اور وہ شخص کہے، اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں کہوں میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر چادر حرکت کر رہی ہو، تو وہ شخص کہے، اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا،
میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ روز قیامت آئے اور اس کی گردن پر کوئی غیر ناطق چیز سونا چاندی وغیرہ ہو، تو وہ شخص کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3996۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعم نامی ایک غلام بطور ہدیہ پیش کیا۔ مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اسے ایک نامعلوم جانب سے ایک تیر آ لگا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے پہلے جو چادر چوری کی تھی وہ اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ یا دو تسمے آگ میں جانے کے سبب سے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3997۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کرکرہ نامی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر معمور تھا۔ وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام اس کا سامان دیکھنے لگے تو انہوں نے ایک چادر پائی جو اس نے چوری کی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3998۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوات میں ہمیں شہد اور انگور ملتے تو ہم انہیں کھا لیتے تھے اور انہیں اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3999۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ خیبر میں مجھے چربی کی ایک تھیلی ملی تو میں نے اسے اٹھا لیا اور کہا میں آج اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4000۔ Subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.